بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بماء استعمل لقربۃ او لرفع حدث، اور نہ ہی اس پانی سے جس کو قربت کے لیے یا حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو۔ قربت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس پر ثواب ملے۔ تو اگر پانی کو کسی ایسے کام کے اندر استعمال کیا گیا جس کام پر ثواب ملے تو بھی اس استعمال کیے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی لرفع حدث، حدث کو دور کرنے کے لیے، اس سے مراد نجاست حقیقیہ کے علاوہ جو نجاست ہے یعنی نجاست حکمیہ وہ ہے، کیونکہ نجاست حقیقیہ جو ہے وہ اگر اس میں پانی کو استعمال کیا گیا تو جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تب تک بالاتفاق تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کے بدن یا کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے جیسے پیشاب کا قطرہ یا پھر کوئی اور دوسری چیز، تو اس کو جس پانی سے اس نے دھلا ہے تو جب تک کپڑے پر گندگی باقی ہے تھوڑی سی بھی، تب تک جو پانی نیچے گر رہا ہے دھلنے کے بعد وہ پانی ناپاک ہے تمام ائمہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ ناپاکی ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس پر پانی بہائے تو اس وقت جو پانی اس سے بہے گا نیچے گرے گا وہ پانی تمام ائمہ کے نزدیک پاک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ نجاست غیر حقیقیہ یعنی حکمیہ کے لیے ہے۔ نجاست حکمیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو محسوس تو نہیں کی جاتی ہے لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ وہ ناپاکی ہے۔ جیسے کسی کو حدث لاحق ہوا، کسی نے استنجا کر لیا، تو استنجا کرنے کے بعد اگرچہ ناپاکی اس کے بدن پہ کہیں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ نماز ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضو کرنا اسی وجہ سے لازم ہے کیونکہ قضائے حاجت کی وجہ سے نجاست جو باہر نکلی، تو اگر اس کے بدن پہ نجاست ہے کہیں، اس کے نجاست کے خروج کی جگہ پہ اگر نجاست ہے تو وہ نجاست حقیقیہ ہے، اس کو پانی سے اس نے دھل لیا، لیکن دھلنے کے بعد بھی ابھی بھی اگر وہ نماز ادا کرنا چاہے تو وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ حکمی طور پر ابھی بھی وہ ناپاک ہے وہ شخص، تو اسی کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں جو محسوس تو نہیں کی جاتی ہے لیکن پھر بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ ابھی ناپاک ہے، یعنی اس حال میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس ناپاکی سے پاک نہ ہو لے، اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ وضو کرنا ہے، تو وہ ناپاکی اس سے مراد ہے۔ حدث کو دور کرنے کے لیے یعنی نجاست غیر حقیقیہ، نجاست حکمیہ کو زائل کرنے کے لیے اگر پانی کو استعمال کیا گیا، جیسے کہ وضو اگر کسی نے کیا اور وضو اس نیت سے کیا کہ اس سے پہلے اس نے استنجا کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وضو کرنا اس پر ضروری تھا نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس وقت جو اس نے وضو کیا تو اس وضو میں جو پانی استعمال ہوگا اس کو کہیں گے مستعمل لرفع حدث، یعنی ایسا پانی جس کو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ پانی جس کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال کیا جائے جس کام پر ثواب ملے، اور ایسے ہی وہ پانی جس پانی کو حدث دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ دونوں کے دونوں پانی غیر مطہر ہیں یعنی پاک کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کے ذریعے سے کسی چیز کو پاک کیا گیا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اگر وضو یا غسل کیا گیا تو وہ کافی نہیں ہوگا اور وضو یا غسل ادا نہیں ہو پائے۔ تو وضو کرنا اور ایسے ہی غسل کرنا جائز نہیں ہے اس پانی سے بھی جس کو قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا حدث کو دور کرنے کے لیے۔ قربت کے لیے جیسے کہ وضو پر وضو کرنا، کسی شخص کا وضو ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ وضو کرے یہ سوچ کر کے اگر میں وضو کرتا ہوں تو ثواب ملے گا، کیونکہ وضو کرنا یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر میں وضو کرتا ہوں دوبارہ بھی، میرا وضو پہلے سے ہے لیکن اس کے باوجود اگر میں دوبارہ وضو کر لوں تو مجھے اس پر ثواب ملے گا، تو اس وقت جو وہ وضو کرے گا اس میں جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ پانی بھی اس پانی سے بھی دوبارہ کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے غسل کر سکتا ہے، تو اس سے بھی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اعلم ان فی الماء المستعمل اختلافات، جان لیجئے کہ مائع مستعمل کے اندر اختلافات ہیں، یعنی
مائع مستعمل کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں ائمہ کے درمیان اور ہمارے علماء کے درمیان. الاول فی انہ بأی شیء یصیر مستعملا. پہلا اختلاف اس چیز میں ہے کہ کس چیز سے یصیر مستعملا وہ ناپاک مستعمل ہو جاتا ہے. پہلا اختلاف تو اسی سلسلے میں ہے کہ کس کام کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جائے پانی کو تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی ایسا مستعمل جس کو فقہ کی اصطلاح میں مائع مستعمل کہا گیا ہے وہ. ورنہ تو کسی بھی چیز کے لیے اگر پانی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ تو مستعمل ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن فقہ کی اصطلاح میں جس کو مستعمل کہا جاتا ہے وہ مستعمل کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر اختلاف ہے ائمہ کے درمیان میں کہ کون سا کام پانی کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. تو اس میں اختلاف ہے. فعند ابی حنیفہ و ابی یوسف بازالۃ الحدث وایضا بنیۃ القربۃ. تو امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کے نزدیک حدث کو زائل کرنے سے اور قربت کی نیت سے بھی، یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر پانی کو حدث دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور اگر قربت کی نیت سے پانی کو استعمال کیا گیا، حدث کو دور کرنے کی نیت سے کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ اس سے عام ہے. یعنی صرف قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا قربت کے ساتھ ساتھ حدث کے لیے بھی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص محض اس وجہ سے وضو کرے کہ ثواب ملے گا اس پر، ٹھیک ہے، اور اس کا وضو پہلے سے تھا، اس کو وضو کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ وضو کرے یہ سوچ کر کے اس پر ثواب ملے گا، تو یہ اس کے اندر صرف قربت کی نیت ہے، تو بھی اس سے وہ پانی مستعمل ہو جائے گا امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کے نزدیک. اور اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس پر ثواب کی امید بھی کی لیکن اس پر وضو کرنا ضروری بھی تھا، اس نے اس سے پہلے استنجا کیا، پیشاب یا پھر قضاء حاجت کی، تو اس کی وجہ سے اس پر وضو لازم ہو گیا تھا، تو اس وقت اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے وقت اس نے ثواب کی بھی نیت کی، تو یہاں پہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، یعنی قربت کی نیت بھی اور حدث کو دور کرنا بھی، حدث کو زائل کرنا بھی. تو برابر ہے کہ صرف حدث کو زائل کرنا پایا جائے یا صرف قربت کی نیت پائی جائے یا پھر قربت کی نیت کے ساتھ استعمال کرنا پایا جائے یا پھر قربت کی نیت بھی ہو اور حدث کو زائل کرنا بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کا مذہب ہے. الاول فی انہ بأی شیء یصیر مستعملا. پہلا اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ کس چیز سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے. فعند ابی حنیفہ و ابی یوسف بازالۃ الحدث وایضا بنیۃ القربۃ. تو امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کے نزدیک حدث کو زائل کرنے سے اور قربت کی نیت سے بھی. فإذا توضأ المحدث وضوءا غیر منوی یصیر مستعملا. تو جب محدث نے وضوء غیر منوی کیا تو وہ مستعمل ہو جائے گا. یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کے نزدیک پانی کو حدث کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو بھی مستعمل ہو جائے گا، اور قربت کی نیت سے استعمال کیا جائے تو بھی مستعمل ہو جائے گا. تو یہ بیان کرنے کے بعد اس پر تفریع کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو حدث لاحق ہوا، مثال کے طور پہ ریا خارج ہوئی یا پھر پیشاب کیا، تو اس کے بعد اس نے وضو کیا لیکن وضو کے اندر نیت نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے پیچھے کہ وضو کے اندر اگر کوئی شخص نیت نہ کرے تو اس پر ثواب نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، یا کسی بھی کام کے اندر اگر وہ نیت نہ کرے تو ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ ثواب کا ملنا یہ نیت پر موقوف ہوتا ہے. تو اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کے اندر نیت نہیں کی تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں، اس کا وضو ہو جائے گا ہم احناف کے نزدیک، لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو اگر کسی شخص کو حدث لاحق ہوا، یعنی اس پر وضو کرنا لازم ہے،
اور ایسے شخص نے وضو کیا لیکن وضو کے اندر نیت نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کا وضو کرنا ایسا کام ہے جس کام پر ثواب نہیں ملا، ٹھیک ہے. تو جب اس کام پر ثواب نہیں ملا تو یہ قربت یہاں پر نہیں پائی گئی ہے، یعنی قربت کی وجہ سے یہاں پر جو پانی کا استعمال، جس پانی کا استعمال وضو کرنے کے لیے اس نے کیا ہے، وہ پانی قربت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جس پانی کو اس وضو میں استعمال کیا گیا ہے وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، اس پانی سے دوبارہ وضو کرنا کسی کے لیے یا غسل کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے نزدیک، امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک، حدث کو زائل کرنے کی وجہ سے بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر حدث کو زائل کرنا پایا گیا ہے کیونکہ اس نے وضو اسی وجہ سے کیا تاکہ وضو کرنا یا پھر نماز ادا کرنا یا پھر قرآن شریف کو چھونا یہ چیزیں جائز ہو جائے اس کے لیے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس پر وضو کرنا لازم تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے وضو کیا، تو اس کا وضو کرنا یہ حدث کو زائل کرنے کے لیے تھا. ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے یا استنجا کی وجہ سے جو حدث اسے لاحق ہوا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اس نے وضو کیا ہے. کیونکہ ثواب کی نیت سے تو اس نے وضو کیا نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نماز ادا کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے یا قرآن شریف کو چھونا جائز ہو جائے. تو اس کے لیے اس نے جب وضو کیا تو ظاہر سی بات ہے یہاں حدث کو زائل کرنے کے لیے اس نے وضو کیا ہے اور قربت کی نیت سے اس نے وضو نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی ہے اور ثواب کا ملنا یہ نیت پر ہی موقوف ہے. اور قربت ایسی چیز کو ہی کہتے ہیں جس چیز پر ثواب ملے. تو یہاں چونکہ ثواب کے لیے پانی کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہاں پانی کو استعمال کرنا یہ قربت کے لیے نہیں ہوا بلکہ حدث کو زائل کرنے کے لیے ہوا. تو جب ایسا ہوا تو وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا، اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کے نزدیک حدث کو زائل کرنے کے لیے بھی پانی کو اگر استعمال کیا جائے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں پانی مستعمل ہو جائے گا. اگر کسی نے پانی سے وضو کیا اور اس حال میں اس نے وضو کیا کہ اس پر وضو کرنا لازم تھا، یعنی وضو اس کا ٹوٹ چکا تھا، تو اس وقت اس نے وضو کیا اور وضو کے اندر اس نے نیت نہیں کی، اس کے باوجود وہ پانی جو وضو کے اندر استعمال کیا جائے گا وہ مستعمل ہو جائے گا، اس سے دوبارہ وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ ان کے نزدیک حدث کو زائل کرنے کی نیت سے اگر وضو کیا گیا، حدث کو زائل کرنے کے لیے پانی کو اگر استعمال کیا گیا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے. وَلَوْ تَوَضَّأَ غَيْرُ الْمُحْدِثِ وُضُوءً مَنْوِيًّا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا أَيْضًا. اور اگر غیر محدث نے وضوء منوی کیا تو بھی پانی مستعمل ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کا وضو پہلے سے ہے، اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے وضو کیا یہ نیت کر کے کہ اگر میں وضو کرتا ہوں تو اس پر مجھے ثواب ملے گا، تو ثواب کی نیت سے اس نے وضو کیا، یعنی وضو کرنے کے وقت اس نے نیت کر لی. تو چونکہ اگر کسی نے وضو کرنے کے وقت نیت کی تو ظاہر سی بات ہے اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب کا ملنا یہ نیت پر موقوف ہے. اگر نیت پائی گئی تو ثواب کا ملنا بھی پایا جائے گا، اگر نیت کرنا نہیں پایا گیا تو ثواب کا ملنا بھی نہیں پایا جائے گا. تو جب اس نے نیت کی ہے تو اس پر ثواب بھی ملے گا. تو ایسے کام کو جس پر ثواب ملے اس کام کو ہی قربت کہتے ہیں. تو یہاں پر جو پانی کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ثواب ملے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اس نے وضو کے اندر پانی کو استعمال کیا تو اس وضو پر اسے ثواب بھی ملے گا کیونکہ اس نے نیت کی ہے. تو یہاں پر پانی کو استعمال کرنا قربت کی وجہ سے پایا گیا ہے. تو یہاں پر بھی پانی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ ان دونوں اصحاب کے نزدیک پانی کو اگر قربت کے لیے استعمال کیا گیا تو بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ دونوں چیزیں یعنی حدث کو زائل کرنا اور نیت کرنا دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ پائی جاتی ہیں تو بھی پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں تو بھی پانی مستعمل ہو جائے گا. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ کسی کا وضو پہلے سے ہے، اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہے، اس نے وضو کیا اور وضو کے اندر اس نے نیت نہیں کی، تو اس وضو پر چونکہ ثواب اسے نہیں ملے گا لہٰذا وہاں قربت نہیں پائی گئی. تو اسی وجہ سے وہاں پہ جو پانی کو استعمال کیا گیا وہ نہ تو حدث کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ حدث پہلے سے ہی زائل ہے، ٹھیک ہے، حدث اس سے لاحق ہی نہیں ہے، تو حدث کو زائل کرنے کے لیے بھی پانی کو استعمال نہیں کیا گیا، اور ایسے ہی قربت کی نیت سے بھی پانی کو استعمال نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ثواب نہیں ملے گا اس وضو پر. اسی وجہ سے وہاں پہ پانی مستعمل نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ دونوں صورتیں اس کے علاوہ 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں ایک ساتھ پائی جائیں، اور 2 صورتیں الگ الگ کہ ایک پائی جائے دوسری نہ پائی جائے. تو 3 صورتیں اس کے علاوہ نکلیں گی. وہ تینوں صورتیں غیر جواز کی ہیں، یعنی اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. وعند محمد بالثانی فقط، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک دوسرے سے صرف، یعنی امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اگر قربت کی نیت سے پانی کو استعمال کیا گیا ہے تو پانی مستعمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یعنی اگر پانی کو حدث زائل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور پانی مستعمل نہیں ہوگا. اور ایسے ہی اگر پانی کو استعمال کیا گیا اور اس کے اندر نہ تو حدث کی نیت کی گئی نہ قربت کی تو بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر پانی کو استعمال کیا گیا قربت کی نیت سے تو پانی مستعمل ہو جائے گا. یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے. تو علماء نے امام محمد علیہ رحمہ سے یہ قول منقول نہیں ہے کہ مائع مستعمل کس طرح سے پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک صرف قربت کی نیت سے پانی مستعمل ہوتا ہے، یہ سمجھا گیا ہے امام محمد علیہ رحمہ کے اس قول سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کنویں سے ڈول نکالنے کے لیے کنویں میں غوطہ لگائے تو اگر وہ جنوبی ہے یعنی اس پر غسل کرنا لازم ہے، تو غوطہ لگانے کی وجہ سے چونکہ پورے جسم پر پانی بہہ گیا تو اس کا غسل ہو گیا ہے، حدث جو اس پر تھا وہ حدث زائل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو امام محمد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ڈول نکالنے کے لیے غوطہ لگایا پانی کنویں کے اندر تو اس سے جو کنویں کا پانی ہے وہ مستعمل نہیں ہوگا، اور جس شخص نے غوطہ لگایا ہے وہ پاک ہو جائے گا، یعنی حدث زائل ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود پانی مستعمل نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے علماء نے اس سے یہ سمجھا کہ امام محمد علیہ رحمہ کا قول اس سلسلے میں یہی ہے، مائع مستعمل کے سلسلے میں، کہ پانی کو اگر قربت کی نیت سے استعمال کیا جائے تو پانی مستعمل ہوتا ہے ورنہ مستعمل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو امام محمد علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ وہ کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، غیر مطہر نہیں ہوگا پانی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدث کو زائل کرنے کے لیے اگر پانی کو استعمال کیا گیا ہے تو امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک پانی مستعمل نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں پر جب وہ شخص پانی کے اندر کودا تو حدث جو اس کے ساتھ تھا وہ زائل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک وہ پانی مستعمل نہیں ہوا. جب وہ پانی مستعمل نہیں ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ حدث کو زائل کرنے کے لیے پانی کو اگر استعمال کیا گیا تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک. یہ علماء نے ان کے اس قول سے سمجھا ہے. اور شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یعنی امام محمد علیہ رحمہ کا قول اور مسلک اس سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہے جو امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے کہ اگر پانی کو حدث زائل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو بھی وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اگر قربت کی نیت سے استعمال کیا گیا تو بھی ہو جائے گا. لیکن ضرورت کے وقت وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. یعنی اگر ضرورت پڑنے پر حدث کو زائل کرنا پایا گیا ہے اور وہاں پہ اگر پانی کو مستعمل قرار دیا جائے تو پانی کو مستعمل قرار دینے میں حرج ہے، تو ایسی جگہ پر وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے صرف حدث کو زائل کرنے کی وجہ سے. جیسے کہ یہ مسئلہ مذکور ہے کہ جب وہ شخص پانی کے اندر کودا تو وہ اس وجہ سے کودا تھا، اس نے غوطہ اس وجہ سے لگایا تاکہ وہ ڈول کو نکالے، اور ڈول کو نکالنے کے لیے اگر کوئی اس میں غوطہ لگا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس پانی کو مستعمل قرار دے دیتے ہیں تو اس کے اندر حرج ہے. تو امام محمد علیہ رحمہ کے اس قول سے جو یہ سمجھا گیا کہ پانی کو حدث کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے. یہ شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمہ کا قول ہے. وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کی وجہ سے امام محمد علیہ رحمہ نے ایسا فرمایا کہ وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، ورنہ یہاں پر بھی وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، ہو جاتا اگر ضرورت نہیں ہوتی. تو اصل میں امام محمد علیہ رحمہ کا قول بھی وہی ہے جو امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے. وعند الشافعی بازالۃ الحدث لیکن ازالۃ الحدث لا يتحقق الا بنیۃ القربۃ عنده بناء على اشتراط النیۃ فی الوضوء.
اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک حدث کو زائل کرنے کی وجہ سے، لیکن حدث کو زائل کرنا یہ متحقق نہیں ہوتا ہے مگر قربت کی نیت سے، بنا کرتے ہوئے وضو کے اندر نیت کی شرط لگانے پر۔ یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مذہب یہی ہے ان کا، امام شافعی علیہ رحمہ کا اس سلسلے میں، کہ حدث کو زائل کرنے کے لیے اگر پانی کو استعمال کیا گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر حدث کو زائل کرنے کے لیے پانی کو استعمال کیا گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور قربت کی نیت وہاں پائی جائے یا قربت کی نیت نہ پائی جائے، دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ محض حدث کو زائل کرنے کے لیے اگر پانی کو استعمال کیا گیا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے۔ لیکن حدث کو زائل کرنا یہ متحقق نہیں ہوتا ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مگر قربت کی نیت سے، یعنی حدث کو زائل کرنا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تبھی پایا جائے گا جب قربت کی نیت پائی جائے گی۔ یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک حدث کو زائل کرنا اور قربت یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں گی۔ اگر پانی کو استعمال کیا گیا حدث کو زائل کرنے کے لیے تو وہاں پر قربت بھی اس کے ساتھ ساتھ پائی جائے گی، یعنی قربت کے لیے پانی کو استعمال کیا گیا یہ بھی وہاں پر پایا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وضو کے اندر نیت شرط ہے۔ جب وضو کے اندر نیت شرط ہے اور ثواب کا ملنا اور وضو جو ہے اس کا قربت کے لیے ہونا، وضو کے اندر جو پانی استعمال کیا گیا ہے اس پانی کا قربت کے لیے استعمال کیا جانا، یہ نیت پر موقوف ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ جب تک نیت نہیں پائی جائے گی تب تک حدث کو زائل کرنا بھی، یعنی وضو تب تک نہیں درست ہوگا جب تک اس میں نیت نہ کی جائے۔ تو حدث کو زائل کرنا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تبھی پایا جائے گا جب قربت پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو قربت کے لیے استعمال کیا جانا اور حدث کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جانا، دونوں چیزیں امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ایک ساتھ پائی جائے گی۔ تو جب بھی حدث کو زائل کرنا پایا جائے گا تب اس کے ساتھ ساتھ قربت کے لیے قربت بھی، یعنی قربت کی نیت بھی پائی جائے گی۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اصل مذہب تو یہی ہے کہ حدث کو زائل کرنے کے لیے پانی کو اگر استعمال کیا گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ حدث کو زائل کرنا ان کے نزدیک صرف جب نیت کی گئی قربت کی تبھی پایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں پایا جا سکتا۔ تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں گی ان کے نزدیک، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک، کہ حدث کو زائل کرنا بھی پایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ قربت کی نیت بھی پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ والاختلاف الثانی فی انہ متی یصیر مستعملا، پہلا اختلاف تو اس سلسلے میں تھا کہ پانی کس فعل سے مستعمل ہوتا ہے، کون سا کام پانی سے کیا جائے گا، کس کام میں پانی کو استعمال کیا جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ پہلا اختلاف اس سلسلے میں تھا۔ دوسرا اختلاف جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ پانی کب مستعمل ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی دو مذاہب ہیں۔ ایک تو یہی جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہدایہ کے حوالے سے کہ پانی جیسے ہی عضو سے جدا ہو وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں تو ائمہ کا اتفاق ہے کہ پانی جب تک عضو کے اوپر ہے تب تک وہ مستعمل نہیں ہوگا، یعنی اگر پانی کو جسم کے کسی ایک حصے پر ڈالا گیا تو اگر اس حصے سے وہ بہہ کر کے دوسرے حصے تک پہنچ جائے تو بھی وہ مستعمل نہیں ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک جگہ پر استعمال ہو چکا پانی، لیکن پھر بھی اس کو مستعمل نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ اگر اسے مستعمل کہہ دیا جائے تو پھر حرج میں ڈالنا لازم آئے گا کہ ہر عضو کے ہر حصے پر الگ سے پانی ڈالنا پڑے گا۔ تو تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ پانی کو اگر جب تک پانی عضو کے اوپر ہے، جسم کے کسی حصے پر ہے، تب تک وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جسم سے جدا ہونے کے بعد وہ پانی کب مستعمل ہوگا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو اس میں دو مذاہب ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے ہی وہ عضو سے جدا ہو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی جب عضو سے جدا ہو کر کے نیچے گر جائے اور اکٹھا ہو جائے کسی جگہ پر تو اس وقت وہ پانی مستعمل ہوتا ہے۔ یہ دو مذاہب ہیں، اور جو زیادہ مشہور مذہب ہے وہ یہی ہے کہ پانی جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ والاختلاف الثالث فی حکمہ، اور تیسرا اختلاف اس کے حکم کے اندر ہے۔
یعنی مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، مائع مستعمل کی صفت کیا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے، اس کے سلسلے میں۔ فعند ابی حنیفہ ہوا نجس نجاستاً غلیظتاً، تو امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس سلسلے میں امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان سے 3 قول مروی ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے، اور دوسرا قول جو امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے روایت کی اور اسی کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نجاست خفیفہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے جو امام محمد علیہ رحمہ نے روایت کی ہے اور اسی کو اختیار کیا ہے کہ وہ پاک ہیں لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ 3 قول امام اعظم علیہ رحمہ سے مروی ہے۔ تو جو تیسرا قول ہے جس کو امام محمد علیہ رحمہ نے اختیار کیا ہے کہ مائع مستعمل یہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یہ قول مبتابع ہے، یعنی مائع مستعمل پاک تو ہے لیکن اگر اس کو کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بدن یا کپڑے میں کہیں پر لگ جائے تو وہ حصہ ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پاک ہی رہتا ہے۔ یہی قول مفتابع قول ہے۔ وعند مالک والشافعی فی قولہ القدیم ہوا طاہر مطہر، اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک اور امام شافعی علیہ رحمہ کے قول قدیم میں مائع مستعمل پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ یعنی امام مالک علیہ رحمہ کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے، مائع مستعمل کے سلسلے میں، کہ مائع مستعمل پاک ہے یا نہیں ہے، اس کے سلسلے میں امام مالک علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ مائع مستعمل پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، خود بخود بھی پاک ہے اور اس کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو پاک کیا گیا کپڑے یا بدن کو تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ تو امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے اس سلسلے میں 2 قول ہیں، ایک تو قول قدیم اور دوسرا قول جدید ہے۔ قول قدیم یہ ہے کہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، جو امام مالک علیہ رحمہ کا قول ہے وہی امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی قول قدیم تھا کہ مائع مستعمل خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ لیکن قول جدید امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ ہے کہ جو امام محمد علیہ رحمہ نے اختیار کیا ہے کہ مائع مستعمل پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَجَازَ فِي السَّفَرِ الْوُضُوءُ بِهِ ثُمَّ الشُّرْبُ مِنْهُ، أي لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل ولا الشرب ولم يقل أحد بذلك۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ پاک ہوتا، یعنی مائع مستعمل اگر پاک ہوتا تو سفر میں اس سے وضو کرنا جائز ہوتا، پھر اس سے پینا جائز ہوتا، یعنی مائع مستعمل سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے پینا جائز ہوتا ہے، اور کسی نے ایسا کہا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ یہاں پر اصل میں نسخوں میں 2 طرح کی عبارتیں ہیں، ایک تو یہ کہ لو کان طاہرا لجاز فی السفر الوضوء به، اور دوسری عبارت ہے لو کان طاہرا و مطہرا لجاز فی السفر الوضوء به، ٹھیک ہے، ایک میں صرف طاہر کا لفظ ہے اور دوسرے میں طاہر و مطہر دونوں کا لفظ ہے۔ تو اگر طاہر ہے صرف تو امام اعظم علیہ رحمہ کا جو پہلا قول ذکر کیا گیا ہے اس کی تقویت اس سے مقصود ہوگی کہ اگر مائع مستعمل پاک ہوتا، پہلا قول امام اعظم علیہ رحمہ کا یہی ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کی تقویت کے لیے یہ عبارت ہو سکتی ہے کہ اگر مائع مستعمل پاک ہوتا تو سفر میں اس سے وضو کرنا جائز ہوتا، یعنی حالت سفر میں چونکہ پانی کی قلت ہوتی ہے لہٰذا یہ ہونا چاہیے تھا، مسئلہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر سفر میں کوئی جائے تو جب بھی وہ وضو کرے تو اس پانی کو وہ جو پانی استعمال ہو وضو کرنے میں اس پانی کو وہ اکٹھا کر لے اور پھر پورے سفر بھر میں اس کو رکھے رہے اور اس سے ایسے ہی وضو کرتا رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، کیونکہ جب پاک ہے تو اس سے وضو بھی کر سکتا ہے اور اس کو پی بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، پی بھی سکتا ہے کیونکہ جب حرام ہوتی ہے کوئی چیز تب اس کے اندر ناپاکی آتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے ناپاکی کی وجہ سے اور کبھی شرافت کی وجہ سے، اور یہاں پہ چونکہ ناپاکی بھی نہیں ہے اور شرافت بھی نہیں ہے
جب اسے پاک کہہ دیا گیا مائع مستعمل کو، تو یہاں ناپاکی تو ہے نہیں، اور شرافت تو ویسے بھی نہیں ہے، شرافت تو انسانی اعضاء کے اندر ہے۔ تو جب یہاں پہ نجاست و شرافت میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اسے پاک کہا گیا ہے، لہٰذا اسے پینا بھی جائز ہوگا۔ تو اگر مائع مستعمل پاک ہوتا تو اس کو پینا جائز ہوتا، اور اس کو بچا کر کے اس سے دوبارہ وضو وغیرہ کرنا بھی جائز ہوتا۔ ایسے ہی اگر اس عبارت کو یہ کہنے لو کانا طاہرن و مطہرن لجاز فی السفر الوضو به ثم الشرب منه، یہ کہ اگر مائع مستعمل طاہر و مطہر ہوتا تو سفر میں اس سے وضو کرنا بھی جائز ہوتا، پھر اس سے پینا جائز ہوتا۔ طاہر و مطہر اگر صرف طاہر کہتے ہیں تو پھر طاہر کہہ کر کے اس سے یہ مطلب نکالنا کہ اگر پاک ہوتا تو سفر میں اس سے وضو کرنا جائز ہوتا، یہ درست نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہر پاک چیز سے وضو کرنا جائز ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ تو اگر مائع مستعمل یہاں پہ اگر یہ کہا جائے لو کانا طاہرن و مطہرن لجاز فی السفر الوضو به، پھر اس کے بعد لو کانا طاہرن جاز الشرب منہ، جاز الشرب منہ بعد الوضوء به، یہ ہوتی عبارت، ٹھیک ہے، کہ اگر پانی طاہر و مطہر ہوتا تو سفر کی حالت میں اس سے وضو کرنا جائز ہوتا، ٹھیک ہے، اور پھر وضو میں استعمال کیے جانے کے بعد اگر وہ پانی مائع مستعمل اگر پاک ہوتا ہے تو وضو میں استعمال کیے جانے کے بعد اس سے پینا بھی جائز ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ پاک ہے تو اسے پی سکتے ہیں، کیونکہ پاک ہونے کے باوجود بھی ناجائز ہونا، پینا یا کھانا ناجائز ہونا، یہ شرافت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ شرافت نہیں ہے، لہذا اس کو پینا جائز ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر طاہر و مطہر ہوتا یعنی پاک بھی ہوتا اور پاک کرنے والا بھی ہوتا تو سفر میں اس سے وضو کرنا بھی جائز ہوتا، کیونکہ اس سے اگر اعضاء دھلے تو وہ پاک ہو جائیں گے، اور وضو اگر وہ کرے تو وضو مکمل ہو جائے گا اگر وہ مطہر ہوگا تو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی جائے تو وضو میں جو پانی وہ استعمال کرے وہ پانی اکٹھا کر کے رکھ لے، پھر دوبارہ اس سے وہ وضو کر سکتا ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے، اور حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا ہے جنہوں نے طاہر و مطہر اس کو کہا ہے پانی کو، یعنی امام مالک علیہ رحمہ نے۔ اور ایسے ہی کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ سفر کی حالت میں مائع مستعمل وضو وغیرہ میں جو پانی استعمال کیا جائے اس پانی کو اکٹھا کر کے اس کو پی سکتے ہیں، ایسا بھی کسی نے نہیں کہا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ مائع مستعمل جو ہے وہ پاک نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر اس کو طاہرن و مطہرن مانتے ہیں تو اس سے رد ہوگا امام مالک علیہ رحمہ کے قول پر اور امام شافعی علیہ رحمہ کے قول قدیم پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے صرف لوکانہ طاہرن رکھتے ہیں تو اس سے امام اعظم علیہ رحمہ کے قول کی تقویت مقصود ہوگی، ٹھیک ہے۔ ای لا یجوز الوضوء بالماء المستعمل ولا الشرب ولم یقل احد بذلک، یعنی مائع مستعمل کے ذریعے سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے پینا جائز ہوتا ہے، اور کسی نے ایسا نہیں کہا ہے، یعنی سفر کی حالت میں یا حضر کی حالت میں کسی بھی حالت میں مائع مستعمل کے ذریعے سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، کسی نے بھی ایسا نہیں کہا ہے کہ مائع مستعمل سے وضو کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا ہے کہ مائع مستعمل کو پینا جائز ہے۔ تو اگر جب ایسا ہے کہ کسی نے بھی مائع مستعمل کے ذریعے سے وضو کو جائز قرار نہیں دیا ہے اور نہ ہی اس کو پینا جائز قرار دیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مائع مستعمل یہ پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پاک ہوتا تو اس کو پی سکتے تھے، اور پاک کرنے والا بھی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کیونکہ اگر وہ پاک کرنے والا ہوتا تو اس کے ذریعے سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا تھا، اس کو اکٹھا کر کے اس سے دوبارہ وضو کر سکتے تھے، حالانکہ کسی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ مائع مستعمل یہ پاک تو ہے، پاک نہیں ہے امام اعظم علیہ رحمہ کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے، ناپاک ہے، اور اگر وہ پاک ہے تو پاک کرنے والا نہیں ہے، امام محمد علیہ رحمہ نے جو قول اختیار کیا اس کے مطابق۔